والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز علماء کرام، بزرگوں، دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے معاشرے کو تباہ کرنے والے امور اور ان کا علاج. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مخلوقات میں سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت پسند بنایا ہے، جو اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ مل کر جیتا ہے. یہ انسان تنہا جی نہیں سکتا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جیسے بھائیوں اور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل کر جینے والا انسان بنایا ہے. اور معاشرہ کہتے ہیں کسی بھی مقام پہ بس جانے والے انسانوں کی اس جماعت کو جس جماعت کا آپس میں سماجی سطح پر رشتہ ہو، تعلق، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں. مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ معاشرہ اگر کہتے ہیں تو اس سے مراد آپس میں مل جل کر جینے والے انسانوں کی وہ جماعت ہے جس میں ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہے، ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد سے اپنے کام انجام دیتا ہے. ہر کوئی اس میں دوسرے کا کہیں نہ کہیں محتاج ہوتا ہے. اسی کو معاشرہ کہتے ہیں، اسی کو سوسائٹی کہتے ہیں، اسی کو سماج کہتے ہیں. اور آج کا میرا اپنا موضوع ہے سماج کو تباہ کرنے والے امور
معاشرے کو تباہ کرنے والی باتیں کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، کیسے اس معاشرے کو تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اگر تباہی سے دو چار کرنے والی باتوں میں مبتلا ہے تو اس معاشرے کو ان باتوں سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سی باتیں ہیں جو کسی معاشرے کو تباہ کرتی ہیں۔ آج آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے مجھے اسی پہلو پہ روشنی ڈالنی ہے۔ میرے بھائیوں، اہل علم نے اسلامی شریعت کے اسرار و رموز پر جب گفتگو کی، اسلامی شریعت نے جو احکام دیے، آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دین اسلام ہی ہے، قابل قبول دین وہ اسلام ہی ہے۔ اور یہ بھی کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو کوئی اپنائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ یہ دین پوری انسانیت کا دین، اس دین کے احکام پوری انسانیت کے لیے، یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو، اس دین کو، اس اسلام کو ساری انسانیت کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا بنا کر بھیجا۔ انسانی معاشرے کی جتنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، انسانی سماج کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، ان ساری ضرورتوں اور ان سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت میں رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ انسانیت، شرط یہ ہے کہ یہ سماج، یہ سوسائٹی اور یہ معاشرہ اپنے آپ کو اس دین سے پوری طریقے سے جوڑ لے۔ ہماری بات صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں، ہمارا خطاب پوری انسانیت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت ہے، یہ اعلان ہے کہ یہ پوری انسانیت اپنے طبقاتی نظام کے اختلاف کے باوجود، اپنے رنگ و نسل کے اختلاف کے باوجود، اپنے زبان و بیان کے اختلاف کے باوجود، اپنے علاقائی اختلافات کے باوجود، مزاجوں میں کم و بیشی کے باوجود، اگر یہ پوری انسانیت ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہو جائے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نام لیوا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والی بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ یہ شریعت اس معاشرے کے جو مسائل ہو سکتے ہیں، اس معاشرے کے تمام ہی مسائل کو ختم کر دے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، اس معاشرے کو تباہ کرنے والے جو اسباب آئندہ پیدا ہو سکتے ہیں، ان پر پیدا ہونے سے پہلے بریک لگائے گی، کنٹرول کرے گی اور ان پر ایسا قابو رکھے گی کہ یہ معاشرہ تباہی سے دوچار نہیں ہوگا۔ اس شریعت کے اسرار و رموز پر گفتگو کرتے ہوئے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان حقیقت میں انسانوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ جب کہا جاتا ہے تو حقیقت میں ایک انسان ہے بنیادی طور پر، ایک اکائی، ایک جز، ایک اینٹ جس سے اس عمارت کی تکمیل ہوتی ہے وہ انسان ہے۔ علماء نے لکھا کہ انسان کا جب معاملہ آتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کی 5 بنیادی چیزیں ایسی ہیں، 5 بنیادی ضرورتیں ایسی ہیں کہ جن کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت سے انسان محفوظ ہوتا ہے، اور یوں کہیے دوسرے الفاظ میں، میرے اپنے موضوع سے جڑ کر اگر کہوں، ان 5 چیزوں کی حفاظت ہو تو معاشرہ محفوظ ہوتا ہے۔ 5 بنیادی باتیں، انسان کی 5 بنیادی ضرورتیں، انسان کے 5 بنیادی حاجتیں ہیں، 5 بنیادی ضرورتیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کی تکمیل کرنا، اور جو باتیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان باتوں سے ان کو بچا لینا، حقیقت میں انسان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور جن معاملات کے ذریعے انسان کی حفاظت کی جاتی ہے، حقیقت میں انہی معاملات کے ذریعے اس معاشرے کی بھی حفاظت ہوتی۔ گویا معلوم کیا ہوا، انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، انسان کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان 5 بنیادی مسائل کی حفاظت کرنا ہی اصل معاشرے کی حفاظت کرنا ہے، اور جو باتیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سے بچا لینا ہی اس معاشرے کو تباہ کرنے والے امور سے اس معاشرے کو بچا لینا ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ اہل علم نے لکھا، انسان اپنی 5 بنیادی ضرورتوں کی حفاظت چاہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، انسان اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے، انسان اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے۔
جس انسان کی جان محفوظ نہ ہو، جس انسان کی جان محفوظ نہ ہو، وہ انسان پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس انسان کی زندگی سے امن و سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ اس انسان کی زندگی میں ایسی پریشانی آتی ہیں کہ پھر زندگی کے کسی معاملے میں وہ یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ انسان کی جان کی امان چاہتا ہے، انسان اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے، یہ پہلی ضرورت۔ دوسری ضرورت، انسان چاہتا ہے کہ اس کا اپنا مال محفوظ، انسان چاہتا ہے کہ اس کا اپنا مال محفوظ ہو، کوئی اس کے مال کو غصب نہ کرے، چھینے نہیں، ڈاکہ ڈالے نہیں، ظلم و زبردستی اٹھائے نہیں، کوئی اس کے مال کو چوری کرے نہیں، کوئی اس کے مال کو برباد کرے نہیں، کوئی اسے دھوکہ دے نہیں۔ انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کے مال کا تحفظ ہو جائے۔ گویا یوں کہیے کہ معاشرے کی حفاظت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کا جو مالیاتی نظام ہے، یا نظام نہ ہو کر انفرادی سطح پر افراد کے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دیں، اور اس معاشرے کی حفاظت کے لیے ان باتوں سے اس معاشرے کو بچائیں جو اس کے مال کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری ضرورت ہے۔ تیسری چیز اہل علم نے لکھی، کہا انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت و آبرو یا اس کی نسل محفوظ رہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے، فرد ہونے کی حیثیت سے اپنی عزت و آبرو، اور ایک معاشرے کا حصہ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بہن کی، یا اپنے بھائی کی، اپنے بڑوں چھوٹوں کی عزت و ناموس کی حفاظت چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا معاشرے کے تحفظ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ان امور سے اس معاشرے کو بچائیں جو عزت و ناموس پہ حملہ کرنے والے، یا عزت و ناموس کو داغدار کرنے والے، یا عزت و ناموس کو داغدار کرنے والی راہ پر چلانے والے ہوں، ان امور سے اس کی حفاظت کی جائے۔ کہا یہ تیسری ضرورت ہے۔ چوتھی ضرورت جو انسان چاہتا ہے وہ یہ کہ اس کی اپنی عقل کی حفاظت ہو، اس کی اپنی عقل کی حفاظت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل ہی وہ حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان دوسری مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے، دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اوپر اٹھتا ہے۔ اب ہر وہ چیز جو اس عقل کو نقصان پہنچا سکے، جو اس عقل کو تباہ و برباد کر دے، یا اس عقل کو جزوی طور پہ صحیح، وقتی طور پہ صحیح متاثر کر سکے، ایسی چیز سے اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ انسان چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوں کہیے کہ معاشرے کی حفاظت کی جب بات آئے تو ان امور سے بھی حفاظت معاشرے کی ہونی چاہیے جو انسانی عقل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ 4 بنیادی ضرورتوں کے بعد پانچویں اور سب سے بڑی ضرورت یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا اپنا دین محفوظ، اس کا اپنا دین محفوظ ہو، اس کے اپنے دین کے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ اور اسلامی شریعت کی یہ خصوصیت ہے۔ اہل علم نے لکھا، اسلامی شریعت کے اسرار و رموز پہ غور کر کے جن لوگوں نے بات لکھی، انہوں نے لکھا، کہا کہ حقیقت میں اسلامی شریعت کے جتنے احکام آئے ہیں، ان سارے احکام کا نچوڑ اور ان سارے احکام کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ شریعت، یہ دین، یہ اسلام انسان کی انہی 5 بنیادی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، انسان کی انہی 5 بنیادی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے موضوع کو ایک نقطے پہ لا کے یہیں سے اپنی بات واضح کرنا شروع کرتا ہوں۔ بات یہاں تک پہنچی، ہم نے یہ سمجھا کہ انسانی معاشرے میں ان 5 چیزوں کو جو چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، انسان کی جان کو، انسان کے مال کو، انسان کی عزت و آبرو کو، انسان کی عقل کو اور انسان کے دین کو، جو ان 5 باتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جو اس معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں۔ تباہ کرنے والے امور کی فہرست گنانے کے بجائے آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں، یہ اصول یاد رکھیں، ان 5 باتوں میں سے کسی بھی بات کو نقصان پہنچانے والی جو بات ہوگی، 5 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو تباہ کرنے والی جو بات ہوگی، یہ وہی بات ہے جسے ہم معاشرے کو تباہ کرنے والے اصول کہتے ہیں۔ اور ان امور کا علاج کیسے کیا جائے، ان کا علاج کیسے کیا جائے، تو ایک لفظ میں ہم یوں کہیں گے کہ ہم اور آپ ان 5 چیزوں کا
تحفظ کر لیں، ان 5 چیزوں کی حفاظت کر لیں کہ ان 5 چیزوں کی حفاظت سے معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں آگے بڑھ کر کہوں، پوری انسانیت کے نام یہ اسلام کا پیغام ہے، دین اسلام کا یہ پیغام ہے کہ معاشرے کا تحفظ جب ان 5 چیزوں پہ رکا ہوا ہے، ان 5 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت اسلامی شریعت دیتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ دنیا کا کوئی قانون ایسی ضمانت دے نہیں سکتا جیسی ضمانت اسلامی شریعت دیتی۔ ان 5 باتوں کی ضمانت کے سلسلے میں جس قسم کے اصول و آداب اسلامی شریعت نے دیے ہیں، اسلامی شریعت میں موجود ہیں، ایسی ضمانت نہ تو دنیا کا کوئی قانون آج تک دے سکا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا پیغام ہے، اس دنیا کی انسانیت کے نام یہ ہمارا پیغام ہے کہ اپنے معاشرے کی حفاظت چاہتے ہو، اس کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو، اسے اپنے آپ کو محفوظ کر کے ایک پرسکون معاشرے کے ایک مطمئن انسان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اسلامی شریعت کو اپناؤ، اپنے آپ کو اسلامی شریعت کے رنگ میں رنگ لو۔ اور بات کہنے دیں، آج یقیناً اس موضوع پہ جب گفتگو کی جائے گی، یقیناً بہت سارے وہ بھائی جو خود اسلام کے اندر موجود ہیں، مسلمان ہیں، ان میں سے بعض سوچ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ سوچیں کہ پھر مسلم معاشرہ خود بھی تو مسائل سے دوچار ہے، خود مسلم معاشرہ بھی تو تباہ و برباد ہے بہت ساری حیثیتوں سے۔ تو یاد رکھیں، اس کا سبب اسلام نہیں ہے، اسلام کا قصور نہیں، یہ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کا قصور ہے، ان کی اپنی کمی ہے، ان کی اپنی کوتاہی ہے، ورنہ اسلام یہ ضمانت دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے، آپ کو بھی دیتا ہے، ہر انسان کو دیتا ہے، ہر مرد و خاتون کو دیتا ہے کہ یاد رکھو، اسلامی شریعت کو اپناؤ، اسلامی شریعت تمہارے معاشرے کے تحفظ کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اسلامی شریعت کے تعلق سے اتنا بڑا دعویٰ ہم نے کیا کہ یہ اس معاشرے کا تحفظ کرنے والی شریعت ہے، اس معاشرے کو تباہ کرنے والے امور سے حفاظت کرنے والی شریعت ہے، اتنا بڑا دعویٰ کیا۔ اس کی دلیل کے لیے پوری شریعت کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ صرف اندازہ لگانا چاہیں، آج صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ دیکھیں، اسلامی شریعت نے جو بڑی بڑی سزائیں دی حدود و تعزیرات کے باب میں، حدود و تعزیرات کے باب میں اسلامی شریعت نے جو بڑی سزائیں دی ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف شرک کرنے والا جو آدمی مشرک ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرنے کی سزا نہیں دی، مرتد کو قتل کرنے کی سزا دی اس لیے کہ دین کا تحفظ مقصود تھا، لیکن شرک کرنے والے کو قتل کرنے کی سزا نہیں دی۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں، اسلامی شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا، کس کو دیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کا خون حلال ہوتا ہے 3 چیزوں کے بدلے میں۔ ایک آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ انسان ہے جو عزت و ناموس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، عزتوں کو پامال کرنے والا ہے، اس کے گھر میں اس کی اپنی بیوی موجود ہے، اپنی فطری ضرورت کو وہ پورا کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ شرپسند انسان ہے جو اپنی فطری ضرورت کو جائز ذریعے سے پورا کرنے کے بجائے انسانیت کی ایک عظیم قدر، انسانیت کی ایک بہت بڑی دولت، دوسروں کی عزت و ناموس کو پامال کرنا چاہتا ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ اسلام نے حکم دیا کہ قتل کیا جائے، مرتد کو قتل کیا جائے۔ کیوں قتل کیا جائے؟ اس لیے کہ مرتد وہ ہے جو دین کو کھلواڑ بنا لیتا ہے، دین اس کی نظر میں سنجیدگی کا معاملہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے مرتد کے قتل کا حکم اسلامی شریعت نے اسی وقت دیا جب اسلامی شریعت کے سامنے مسئلہ آیا کہ کچھ لوگوں نے دین کو مذاق اس طرح بنایا کہ صبح ایمان لاتے شام میں مرتد ہو جاتے، شام میں دین سے پھر جاتے۔ اسلامی شریعت نے کہا کہ اب اس دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ مرتد کی سزا قتل کے طور پہ رکھی جائے، دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قتل کا حکم دیا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کوئی کسی آدمی کو، بے گناہ کو، معصوم کو قتل کر دیتا ہے تو اس معصوم کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یہاں کیا ہے؟ انسان کی جان کے تحفظ کے لیے قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اسلامی شریعت نے جتنے حدود و تعزیرات واضح بیان کیے، دنیا میں جو سزائیں متعین کی ہے، ان سب کا تعلق انہی 5 بنیادی چیزوں سے، انسان کی ان 5 بنیادی ضرورتوں سے۔ دوسرے معنی میں یوں کہیے کہ اسلامی شریعت نے اپنی جو سزائیں حدود و تعزیرات کے نام پہ متعین کی ہیں،
ان میں حقیقت میں معاشرے کو تباہ کرنے والے جتنے امور تھے ان امور سے اس معاشرے کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ آپ دیکھیں اسلامی شریعت نے کسی پر الزام لگانے والا بدکاری کا جھوٹا الزام اگر کوئی لگاتا ہے اسلامی شریعت نے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ کوڑے لگانا اسلامی شریعت کی نظر میں حدود کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ کس کو دی جا رہی ہے؟ یہ سزا اس کو دی جا رہی ہے جو آدمی کسی کی عزت و ناموس پہ ناحق حملہ کرتا ہے۔ اسلامی شریعت معاشرے کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ آپ دیکھیں اسلامی شریعت نے شراب نوشی کرنے والے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ شراب انسانی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ انسانی عقل جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جو معاشرے کی ضرورت ہے، جو معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کو کوڑا لگانے کا حکم دیا۔ مختصر یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یاد رکھیں ہم نے جو بات کہی کہ اسلامی شریعت ہی حقیقت میں اس معاشرے کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ جو حدود و تعزیرات ہیں یہ اس کی سب سے بڑی مثال اور سب سے واضح مثال ہیں، اور ایسی مثال دنیا کے کسی قانون کے اندر شاید آپ کو ملے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا مسئلہ تھا جو مجھے آپ کے سامنے اس موضوع کے خلاصے کے طور پہ پیش کرنا تھا۔ موضوع کا مختصر سا خاکہ ہمارے سامنے یوں واضح ہوا کہ معاشرہ جسے کہتے ہیں وہ انسان کی فطری ضرورت، اور اس معاشرے کی فطری ضرورت کا انسان کی فطری ضرورتوں سے بہت گہرا تعلق۔ انسان کی فطری ضرورتیں یہ جو پانچ ہیں، پانچ چیزوں کا تحفظ انسان چاہتا ہے، معاشرے کا تحفظ بھی ان پانچ چیزوں کی حفاظت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اسلامی شریعت وہ شریعت ہے کہ جس پر چل کر ہم اس کا تحفظ کر سکتے ہیں، اور انسانیت نے اس کا تحفظ کیا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو مجھے آپ کے سامنے دینا تھا۔ میں آپ کے سامنے اب کچھ عملی مثالیں اس شریعت کی سامنے لانا چاہتا ہوں، جن کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ معاشرے کو تباہ کرنے والے کون کون سے امور ہیں اور اسلامی شریعت نے ان کا علاج کیسے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، انسانی ضرورتوں میں سے ایک بنیادی ضرورت، معاشرے کی بنیادی ضرورت مال ہے۔ مال ان معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ مال کے بغیر دنیا جیتی نہیں، دنیا مرتی نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کا معاملہ یہ کہ آج پیسہ ہی سب کچھ دنیا سمجھتی ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں پیسہ سب کچھ تو نہیں ہے، لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں پیسے کی اپنی جگہ ایک حیثیت ہے کہ معاشرہ اسی کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ کہا کہ تم لوگ اپنا مال اپنے ناسمجھوں کے حوالے مت کرو، اپنا مال اپنے ناسمجھوں کے حوالے مت کرو۔ وہ مال جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر تمہارے معاملات کا قیام یعنی قائم ہونا موقوف رکھا ہے، جس کے ذریعے تمہارے معاملات قائم ہوتے ہیں۔ یوں کہیے کہ جس طرح دنیا بھی آج کہتی ہے کہ جس کے پاس جتنی مضبوط اقتصادی نظام جس کے پاس جتنا مضبوط ہے وہ اس وقت کا سب سے بڑا سپر پاور ہوتا ہے، اسلامی شریعت یہ بات بیان کرتی ہے کہ مالی نظام کا مستحکم ہونا، مال کا محفوظ ہونا اور اس کا صحیح استعمال ہونا یہ حقیقت میں اس معاشرے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اس معاشرے کے اس مال کو نقصان پہنچانے والے یا اس مال کو تباہ کرنے والے جتنے ذرائع ہو سکتے تھے اسلامی شریعت نے سب پہ روک لگائی، سب پہ اسلامی شریعت نے قدغن لگائی، اسلامی شریعت نے سب سے متعلق واضح تعلیم دی۔ آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہے، مال انسان کی ضرورت ہے۔ مال اگر ضائع ہوگا، مال اگر ناحق لوٹا جائے گا، مال اگر تباہ و برباد کیا جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ مال کے بغیر یہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسلامی شریعت نے واضح اصول دیا۔ مال کو تباہ کرنے والا ایک ذریعہ چوری۔ آدمی اگر مال چوری کرے اس سے ہوگا کیا؟ معاشرے کا جو اقتصادی نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہوگا۔ لوگوں کا اپنا مال جن کے پاس ہونا چاہیے ان کے پاس نہ ہو کر طاقتوروں کے پاس، عیاروں کے پاس، مکاروں کے پاس آنے لگے گا۔ اسلامی شریعت نے واضح حکم دیا، کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔
ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، جنہوں نے جو چوری کی اس کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹو، نکالا من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پہ۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نکالا من اللہ، اللہ نے ایک لفظ استعمال کی یہاں، نکالا من اللہ۔ نکال کس کو کہتے ہیں؟ ایسی سزا کو کہتے ہیں جو آدمی کے حق میں سزا بن جائے اور دوسرے کے لیے نمونہ عبرت بن جائے۔ جو سزا آدمی کے لیے سزا بنے اور ساتھ میں دوسرے کے لیے نمونہ عبرت بنے، اسلامی شریعت کی نظر میں نکال کا یہ سیدھا سا مفہوم ہے۔ آپ دیکھیں، مال انسان کی ضرورت تھی، اس معاشرے کی ضرورت تھی۔ مال کو اگر ناحق لوٹا جاتا یا چوری کی جاتی، جس معاشرے کا ایک حصہ تباہ ہوتا، اسلامی شریعت نے اس پر روک لگائی اور یہ حکم دیا کہ چوری حرام ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تاکہ اس کو بھی عبرت، اس کو بھی سزا ملے اور دوسروں کو عبرت ملے۔ مال کے بغیر یہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ اسلامی شریعت نے ان تمام مالی تصرفات کو، مالی نظام کے ان تمام اصول و ضوابط کو جو دنیا کے پاس تھے، جس سے مالی نظام اعتدال سے ہٹ سکتا تھا، مال پورے معاشرے میں سرکولیٹ ہونے کے بجائے، سارے معاشرے میں گھومنے کے بجائے کسی ایک حصے میں اکٹھا ہو سکتا تھا، اسلامی شریعت نے ایسے سارے اصولوں کو باطل قرار دیا۔ ربا، سود جسے ہم کہتے ہیں، اس کا سیدھا سا تصور کیا ہے؟ آپ اور میں جانتے ہیں کہ سود حقیقت میں اس کی روح اگر آپ دیکھیں، اس کا نتیجہ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کا جو درمیانی طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ جو ہوتا ہے، اس کا پیسہ کچھ مخصوص سرمایہ داروں کے ہاتھ میں جا کر جمع ہو جاتا ہے۔ سودی نظام کا نچوڑ اور خلاصہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ درمیانی جو طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقے کا جو پیسہ ہوتا ہے، یہ پیسہ رفتہ رفتہ ان مالداروں کے پاس جا کر اکٹھا ہو جاتا ہے جو سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھتے ہیں۔ اسلامی شریعت نے سود کو حرام قرار دیا، اسلامی شریعت نے سود کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاشرے کے اندر اگر رائج رہے گا، یہ معاشرہ دن بدن غربت کی راہ پہ اور آگے بڑھتا چلا جائے گا، غریبوں کو اور غریب بناتا جائے گا، امیروں کو اور امیر بناتا جائے گا۔ اور دنیا دیکھنا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے تو دیکھے، آج سے 10-20 سال پہلے ہندوستان کے اپنے اس ملک کے اندر ہی مالداروں کی جو فہرست تھی اس میں کتنا اضافہ ہوا، اور غریبوں کی جو فہرست تھی اس میں کتنا اضافہ ہوا۔ آپ دیکھیں، دونوں طرف اضافہ ہی اضافہ نظر آتا ہے۔ مالداروں کی فہرست میں اگر پہلے 2-4 نام آتے تھے، اب 10-20 نام آپ کو کم از کم ضرور ملیں گے، آپ کو 10-20 نام ضرور ملیں گے۔ اور غربت کی سطح پہلے جہاں تھی، آج اس سے نیچے بھی ملے گی، یا اس سے زیادہ تعداد کم از کم غریبوں کی آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیو، سودی نظام اس معاشرے کو تباہ کرنے والا ہے۔ اسلامی شریعت اس کا حل یہ بتاتی ہے کہ سود کو ختم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جس کے پاس جو سود کا نظام، جو معاملہ حساب کتاب باقی تھا، اسلامی شریعت نے کہا کہ چھوڑ دو، جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ میرے بھائیو، یہ پیغام صرف مومنوں کو نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، ہر اس سوسائٹی کو، ہر اس سماج کو، ہر اس معاشرے کو، ہر اس کلچر کو یہ آواز ہے اسلامی شریعت کی کہ آپ اگر اپنے مالی نظام کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، معاملے کو ختم کریں، سودی نظام کو ختم کریں، تجارت کے اندر مضاربت یا پارٹنرشپ کے اصول کو زندہ کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، مال معاشرے کی بڑی اہم ضرورت ہے، اسے نقصان پہنچانے والا یہ معاملہ سود نظر آیا، اسلامی شریعت نے اس سے روکا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں مالی نظام کے معاملے میں ایک اور معاملہ ہے جسے ہم جوا کہتے ہیں۔ جوا ایک کھیل ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن وہیں آج کی دنیا میں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جوا ایک بزنس ہے۔ آج جوا ایک بزنس ہے دنیا کی نظر میں، اور اسلامی شریعت کا ماننا یہ ہے کہ یہ جوا وہ لعنت ہے جو اس معاشرے کے اقتصادی نظام کو تباہ کرتی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ تجارت وہ ہوتی ہے جس میں سب کا بھلا ہوتا ہے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، ایک بیوپاری بیوپار کرتا ہے، 10 آدمی کا بھلا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر آپ جوے کا معاملہ دیکھیں گے، ہوتا یہ ہے ایک آدمی جیتتا ہے، 99 آدمی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسلامی شریعت ایسے کسی مالی نظام کو برداشت نہیں کرتی، ایسے کسی مالی اصول کو برداشت نہیں کرتی جس میں یقینی طور پہ ایک اکیلے کا فائدہ ہو، 10 کا نقصان ہو۔ یہ کیسا نظام؟ اسلامی شریعت نے یہ بات واضح طور پہ بتلائی کہ دیکھو اس سے معاشرے کا مالی نظام درہم برہم ہوگا، اس سے معاشرے کا مالی سسٹم متاثر ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو حرام قرار دیا۔ اور جوے کو حرام کیوں قرار دیا؟ اس کے بہت سارے فائدے، جانبی فائدے اور بھی، صرف یہ مالی نظام کو متاثر کرنے والا ہی نہیں بلکہ اس میں اور بہت سارے پہلو بھی نکل کر آتے ہیں۔ معاشرے کا اس میں اور کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ دیکھیں۔ جوا کھیلنے والے کے مزاج کو آپ دیکھیں۔ یہ جوا کھیلنے والا انسان وہ ہے جو اپنے آج کے یقینی جو حاضر ہے، پریزنٹ جو اس کا یقینی ہے، اس میں جینے کے بجائے کل کے خواب و خیال میں جیتا ہے۔ آج اس کی اپنی جیب میں 10 روپیہ 100 روپیہ موجود ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس کا اپنا یقینی ہے، اس میں جیے تو شاید کچھ نہ کچھ نہیں 2 نوالے اپنے منہ میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن جوا کی لت جسے لگ جاتی ہے وہ ایسا مریض ہے، ایسا بیمار ہے اور معاشرے کے لیے ایسا ناسور ہے کہ وہ اپنے آج کو اپنے کل کی تمناؤں میں برباد کر لیتا ہے۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے آج کا آج یقینی ہے، اس یقین میں جینا سیکھو، کل کی امید میں، کل کے لالچ میں اپنے آج کو برباد مت کرو۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے جوا کھیلنے والے بھائی ہیں، کتنے ایسے جوے سے تعلق رکھنے والی بہنیں ہیں جنہوں نے صرف اس امید میں کہ کل جیتوں گا، کل نہیں تو پھر کل جیتوں گا، پھر کل نہیں تو پھر کل جیتوں گا، زندگی بتا دی لیکن آج تک ان کو جیتنا نصیب نہیں ہوا۔ اگر یہ لوگ اس کے بجائے اپنے آج کو یقینی بنا کر جیتے تو شاید اپنے اس معاشرے کے اندر بہت سارا جو ہے زندگی کے اندر بہت سارے معاملات کو اپنے اچھے بھی کر لیتے، کم از کم 90% نقصان اٹھا کر 10% سے اپنے معاملات کو سدھار سکتے تھے۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو خوابوں کی دنیا میں جیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کل ہمارا جب آئے گا تو 100% مسائل حل ہوں گے، حالانکہ یہ کل 100 میں سے صرف 1 آدمی کے حق میں آتا ہے، اکثر 99 آدمی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جوا معاشرے کے لیے اس حیثیت سے بھی نقصان دہ ہے، تباہ کرنے والا ہے کہ معاشرے کے اندر بیکاری پیدا کرتا ہے، آدمی کو بیکار بنا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آدمی اگر جوا کھیلنے کی لت اسے لگ جاتی ہے پھر اس کا نفس محنت کرنے سے جی چرانے لگتا ہے، وہ اپنے آپ میں محنت سے بھاگنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اسے لگتا ہے صبح سے شام تک محنت کروں گا، زیادہ سے زیادہ 50 روپیہ کماؤں گا، لیکن وہی 10 روپیہ لگا کر جوا کھیلوں گا، لک آ گیا، قسمت لگ گئی، ہوگا یہ کہ میں 20 نہیں بلکہ ہزاروں روپیہ کما لوں گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تمناؤں میں جینے والا بن کر محنت کش جو انسان ہوتا ہے، محنت کشی سے وہ جی چرانے لگتا ہے۔ اس طرح یوں کہیے کہ کسی بھی معاشرے کے لیے العید العاملہ جسے کہتے ہیں، کام کرنے والے ہاتھ جو اس معاشرے کی بڑی اہم ضرورت ہوتے ہیں، جوا اسے بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، ان ہاتھوں کو بیکار اور معطل کر کے چھوڑتا ہے۔ اسلامی شریعت نے اسی قسم کے بہت سارے مصالح کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اسی قسم کے بہت سارے فوائد کو ملحوظ رکھتے ہوئے جوے کو حرام قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کی حرمت کے سلسلے میں اور بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، ان میں سے 1-2 بات یہ بھی بیان فرمائیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ لوگوں، اس جوے کی لعنت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تجارت میں دینے والا لینے والا دونوں راضی برضا ہوتے ہیں، خریدنے والا سامان سے مطمئن ہو، بیچنے والا ملنے والی قیمت سے مطمئن ہوتا ہے، دونوں مطمئن ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے احسان مند ہوتے ہیں کہ اس نے مال دے کر میری ضرورت پوری کی، اس نے خرید کر مجھ پر احسان کیا، دونوں مطمئن ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جوے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہارنے والے کے دل میں جیتنے والے کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، جیتنے والے کے خلاف
خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوا اس معاشرے کو اس حیثیت سے نقصان پہنچاتا ہے کہ اس معاشرے کے لوگوں کے دلوں میں نفرت کو بوتا ہے، نفرت کے بیج ان کے دلوں میں بوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ معاشرہ منتشر سے منتشر ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت نے یوں کہیے ایسے بہت ساری مصلحتوں کو سامنے رکھ کر جوے کو حرام قرار دیا۔ یہ میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے دی کہ مالی جو نظام ہے اسلامی شریعت کی نظر میں جو مالی نظام کو نقصان پہنچانے والے امور ہو سکتے تھے، مالی نظام کو تباہ و برباد کرنے والے جتنے امور ہو سکتے تھے، اسلامی شریعت نے ان تمام امور پر پابندی لگائی، اسے حرام کے زمرے میں شامل کیا اور اس کے تعلق سے واضح حکم دیا کہ اس معاشرے کو ان باتوں سے پاک رکھو اور اس معاشرے کو ان باتوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، معاشرے کو تباہ کرنے والے جو امور ہیں، ان میں سے بعض وہ امور ہیں جن کا تعلق انسان کی عزت و ناموس سے ہے۔ زنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ جو آدمی زنا کرتا ہے، غیر شادی شدہ ہو، اسلام کہتا ہے 100 کوڑے لگائیں، اور اگر شادی شدہ ہو، اسلام کہتا ہے پتھر مار کر سنگسار اس کو کر دیا جائے۔ اسلامی شریعت نے زنا کو کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے حرام قرار دیا کہ یہ ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے خاندانی نظام معطل ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اسلامی شریعت نے رشتوں کو قائم کرنے کا حکم دیا، اس کا ایک سسٹم دیا ہے، نکاح کرو، یا پھر اگر لونڈی بن کر آتی ہے جنگ کے اندر، اسے اپنا جو مالک ہے صرف وہی استعمال کرے ایک بیوی کی طرح۔ اسلامی شریعت نے ایک سسٹم دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں مرد اور عورت کے ملنے کے نتیجے میں جو انسان باہر آتا ہے، جو انسان وجود میں آتا ہے، اس پر اس رشتے کے تئیں بہت سارے حقوق مرتب ہوتے ہیں، بہت سارے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ ایک باپ کی حیثیت سے باپ کے حقوق واجب ہوتے ہیں، ماں کی حیثیت سے ماں کے حقوق واجب ہوتے ہیں، اور اولاد کی حیثیت سے والدین کے حقوق تو واجب ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں والدین پر اس اولاد کے حقوق واجب ہوتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس خونی رشتے کے نتیجے میں بھائی بہن کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اسی کے بنیاد پر اجنبیت دوستی میں بدلتی ہے اور دوستی اجنبیت میں بدلتی ہے، جس سے خونی رشتہ بھائی کا ہو جائے، بہن کا ہو جائے، یا پھر جس سے رشتہ ساس کا ہو جائے، داماد کا ہو جائے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز رشتوں کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر بقیہ جو اجنبی رشتے آتے ہیں، ان رشتوں میں حدود کو ملحوظ رکھنا اسلامی شریعت کا حکم ہے۔ زنا ایک ایسا خطرناک جرم ہے، زنا ایک ایسی زبردست غلطی ہے، زنا ایک ایسا جرم ہے جو اس پورے نظام کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک اجنبی کو جو آپ کے گھر کا نہیں، آپ کے گھر کا فرد بنا دیتا ہے، اور جو آپ کا اپنا لخت جگر ہو سکتا تھا، جو آپ کا اپنا بیٹا ہو سکتا تھا، جو آپ کا اپنا بھائی ہو سکتا تھا، اسے آپ کا بھائی بنانے کے بجائے کسی پرائے کا بھائی بنا دیتا ہے۔ زنا اس خاندانی نظام کو پوری طریقے سے معطل کرتا ہے، یہ معاشرے کو تباہ کرنے والا ہے، ایک تو نسب حسب کی حیثیت سے، اور دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق زنا اس معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی اندیکھی، انکہی، انسنی بیماریوں کو لانے کا سبب بنتا ہے، جن کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر دیکھیں، زنا اس معاشرے کو تباہ کرنے والا جرم ہے، اسلامی شریعت نے اس پر روک لگائی، اسے حرام قرار دیا۔ زنا سے بچو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک وہ بے حیائی کا کام ہے یا بے حیائی کی بات ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اسلامی شریعت نے زنا کو حرام قرار دیا۔ اتنا ہی نہیں، جو چیزیں اس تباہی تک لے جائیں، زنا جیسے جرم تک لے جائیں، عورت کی عزت کو سرے بازار نیلام کرنے تک لے جائیں، ایسی سارے اسباب سے بھی اسلامی شریعت نے روکا۔ اسلامی شریعت نے نظر بازی سے روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظر بازی اس زنا تک لے جاتی ہے جو زنا اس معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا، کہا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى، اے علی ایک نگاہ کے پیچھے دوسری نگاہ مت بھیجو، ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالو، پہلی نظر جو پڑ جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ تم نظر مت ڈالو۔ کیوں؟
پہلی نظر تمہیں اختیار تھا کہ اس لیے کہ بے اختیار پڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر کر دیا، لیکن دوسری تم با اختیار ہو کر ڈالتے ہو، اس لیے اسلامی شریعت تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسلامی شریعت نے زنا سے روکنے کے لیے، زنا جب معاشرے کو تباہ کرنے والا ہے تو اس سے روکنے ہی کے لیے اسلامی شریعت نے خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا، خواتین کو بالباس ہونے، باحجاب ہونے اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے، اپنی عفت و پاک دامانی کا تحفظ کرنے کا جو ذریعہ ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم اپنے گھروں میں رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح نہ نکلا کرو۔ بے حیائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے حیائی معاشرے کو تباہ کرتی ہے، عزت و ناموس لٹ جاتی ہے، عزتوں کا سودا ہوتا ہے، ناموسیں لوٹی جاتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں اس معاشرے کو اگر یہ تباہی دیکھنی پڑ رہی ہے کہ خاتون کی عزت محفوظ نہیں ہے، خواتین کی عزت پہ سر عام حملہ ہوتا ہے اور لاکھ دھمکیوں کے باوجود، لاکھ قوانین کی سختی کے باوجود یہ چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام نے جو حل بتایا اس حل کی طرف توجہ دینے کے بجائے کوئی اور حل ہی دنیا تلاش کرنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت کی نظر میں، اسلامی شریعت کی نظر میں زنا حرام ہے، زنا اسلامی شریعت کی نظر میں معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، تو جو وسائل اس تک پہنچا سکتے تھے اسلامی شریعت نے اس سے روکا۔ انہی وسائل میں سے ایک گانا ہے۔ گانا کیا چیز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت اہم بات نقل کی، کہا ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گانا بجانا جو ہوتا ہے، یہ جو گانا ہوتا ہے یہ انسان کے دل میں نفاق کو ویسے ہی بڑھاتا جاتا ہے جیسے پانی کسی سبزی کو بڑھاتا جاتا ہے، ہرے بھرے سبزی کو جس طریقے سے بڑھاتا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی یوں سمجھیے پانی سے جس طرح آپ کھیتی کو سیراب کرتے ہیں، گانا سن کر آپ اپنے دل کے اندر نفاق کو سیرابی دیتے ہیں کہ نفاق آپ کے دل میں بڑھتا جائے۔ اہل علم نے لکھا کہ آدمی جب گانا زیادہ سننے کا مزاج پیدا کرے گا تو نفاق اس کے دل میں بڑھتا جائے گا، تو جو ایمان اس کے دل میں اس کی اپنی حفاظت کا سامان بن کر رہتا ہے، جو ایمان اس کی اپنی قوت بن کر رہتا ہے، یہ قوت کمزور ہو جاتی ہے، پھر یہ انسان اپنے نفس کے ورغلانے میں، شیطان کے بہکاوے میں، یا سامنے والے گناہ کی دعوت دینے والے دیتے ہیں تو ان کی دعوت کو پر لبیک کہنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ یہ اہل علم نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں عزت و ناموس کو تباہ کرنے والے جتنے امور ہیں وہ فی نفسی ہی بھی حرام ہیں، اور جو چیزیں اس کا وسیلہ بن سکتی ہیں ان وسائل کو بھی اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا۔ میرے بھائیوں، انسانی معاشرے کو تباہ کرنے والے جو امور ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک امر وہ بھی ہیں جن کا تعلق انسانی عقل کو تباہ کرنے والے امور سے، جو باتیں انسانی عقل کو تباہ کر سکتے ہیں اسلامی شریعت نے ان سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ نشہ کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی نام سے ہو، وہ کھایا جاتا ہو، وہ پیا جاتا ہو، وہ سونگھا جاتا ہو، وہ کہیں لگایا جاتا ہو، شکل کوئی بھی ہو، جسم کے اندر منہ کے ذریعے داخل کیا جاتا ہو یا انجیکشن کے ذریعے داخل کیا جاتا ہو، کسی بھی ذریعے سے داخل ہونے والا نشہ انسانی عقل کو متاثر کرتا ہے، اور انسانی عقل جب متاثر ہو جاتی ہے تب پھر انسان نہیں رہ جاتا، وہ حیوان بن جاتا ہے، انسان نہیں رہ جاتا، وہ درندہ بن جاتا ہے۔ اسلامی شریعت نے اسی بنیاد پر انہی سب باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نشے کو حرام قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخمر ما خامر العقل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان کے عقل پہ پردہ ڈال دے، جو نشے کی کیفیت طاری کر دے، یہ چیز اسلامی شریعت کی نظر میں شراب ہے، شراب کے حکم میں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک لفظ میں یوں کہیے کہ انسانی عقل کا تحفظ معاشرے کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان اپنی عقل ہی کے ذریعے اپنی انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے، اور یہ نشہ
چاہے شراب کی شکل میں ہو، چاہے افیون کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی نام پر ہو، سگریٹ کے نام پہ ہو، کسی بھی نام پر کیوں نہ ہو، نشے کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن جو چیزیں نشہ آور چیزوں کی قبیل میں شمار ہوں گی، ان ساری چیزوں کو اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا اور اصول یہ دیا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لاتی ہو اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی اسلامی شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشہ جو ہے یہ نشہ صرف انسان کو مستی میں نہیں لاتا، انسان کو انسانیت سے نکال دیتا ہے، انسانیت کی سطح سے گرا دیتا ہے۔ اسی لیے زمانہ جاہلیت کے ایک عرب بدو نے ایک بڑے پتے کی بات کہی، کسی نے اس سے شراب کے بارے میں پوچھا، کہا میں شراب نہیں پیوں گا۔ شراب کا ذکر آیا تو اس بدو نے کہا کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ بات مسلمان کی نہیں ہو رہی، ایک جاہل بدو عرب کی بات ہو رہی۔ کسی نے اس سے شراب کے بارے میں پوچھا تو کہا میں شراب نہیں پیوں گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا لا اشرب ما یشرب عقلی، میں وہ چیز پینا نہیں چاہتا جو میری عقل کو پی جائے، جو میری عقل کو پی جائے میں وہ پینا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، شراب یا کسی بھی قسم کا نشہ اس معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن مجھے کہنے دیجئے آج عجیب معاملہ آپ دیکھیں گے، عجیب معاملہ دیکھیں گے، اخبارات پر آپ کی نظر ہو یا آپ کی انٹرنیٹ تک رسائی ہو، آپ ذرا معلوم کریں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی یہ نئی نسل جس کے ہاتھوں میں مستقبل ہے اس امت کا یا جس کے ہاتھوں میں مستقبل ہے اس ملک کا، ان کالجوں میں پڑھنے والی نئی نسل کی ایک بڑی تعداد نشے کی عادی ہے، بڑی تعداد نشے کی عادی ہے۔ یہ نشہ ان کی عقلوں کو تباہ کر رہا ہے، ان کے کیریئر کو تباہ کر رہا ہے، ان کو برباد کر رہا ہے۔ نشے میں جب آدمی آتا ہے، آپ ایک چھوٹے انسان پر اس کا اثر دیکھ لیں، شراب کے نشے میں مدہوش ہوتا ہے، اسے گندی نالے اور اپنے گھر کے بستر کا فرق معلوم نہیں رہ جاتا۔ گندی نالی میں اسی اطمینان سے لیٹا رہتا ہے جس اطمینان سے وہ اپنے گھر کے بستر میں لیٹا ہو۔ انسان اپنی انسانیت سے کس حد تک گر سکتا ہے، معاشرے کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ آپ دیکھیں ایک شرابی جب اپنی حد سے گزرتا ہے تو وہ صورت بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ خود تو جس پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو نوالا دے، اپنی بیوی بچوں کو کھلائے پلائے، ان کے معاملات کو دیکھے، مرد کی ذمہ داری اسلام نے بیان کی۔ لیکن اگر وہ شرابی ہو، اگر شراب نوشی کا عادی ہو، تب پھر وہ انسان ایسا انسان بن جاتا ہے، کما کر دینا تو دور کی بات، خود گھر کے اندر بیوی اگر محنت کر کے پیسہ لاتی وہ پیسہ تک چھین کر لے جاتا ہے۔ کتنے واقعی آپ کو چاہیے، کتنی مثالیں آپ کو چاہیے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں نشہ شراب کے نام پہ ہو، کسی بھی قسم کا ہو، یہ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، یہ معاشرے کو نیست و نابود کرنے والا ہے، یہ معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کرنے والا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت نے نشے کو حرام قرار دیا اور نشے کی ہر قسم کو حرام قرار دیا۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت کی نظر میں معاشرے کو تباہ کرنے والے امور میں سے یہ ایک اہم امر وہ باتیں ہیں جس سے انسان کی جان کو دھوکہ ہوتا ہے، انسان کی جان کو دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ، وہ افراد جو کسی بھی معاشرے کے اندر غنڈہ گردی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے طاقت کے بل پر لوگوں پر ظلم و زبردستی کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وعید سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اہل علم اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ لوگ جو معاشرے کے امن و سکون کو غارت کرنے کے لیے، لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کے لیے اور اسی قسم کی اپنی غنڈہ گردی جمانے کے لیے ہتھیار اٹھا کر سمجھتے ہیں کہ طاقت کے بل پر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ وہ اسباب ہیں جن سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت نے ایسے لوگوں کے بارے میں حکم یہ دیا کہ ان کی سزا تو یہ ہے، ایسے غنڈوں کی سزا تو یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی دے دی جائے یا ان کے جسم کے اعضاء مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، ان کے جسم کے اعضاء مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا پھر اذان ہو رہی ہے تو
میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو مزاج ہے غنڈہ گردی کا، یہ جو مزاج ہے زور و زبردستی کا، یہ جو مزاج ہے کہ اپنا ایک حلقہ بنا کر، گروپ بنا کر معاشرے میں رعب و دبدبہ قائم رکھنے کا، اسلامی شریعت کی نظر میں اس قسم کے گروہوں کا وجود معاشرے کو تباہ کرنے والا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے یا تو ان کو طے شدہ سزا دی جائے او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو اس زمین سے نکال باہر کیا جائے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں غنڈہ راج کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ غنڈہ راج معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اسلامی شریعت میں اس قسم کے راج کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں میں نے انسان کی 5 بنیادی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے واضح کی۔ یوں کہیے کہ ان 5 بنیادی ضرورتوں کو نقصان پہنچانے والی جتنی باتیں ہو سکتی ہیں، ان ساری باتوں سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں معاشرے کو تباہ کرنے والی ہیں، اور معاشرے کو بچانا چاہتے ہو، معاشرے کی حفاظت چاہتے ہو، 5 بنیادی چیزوں کی ہر حال میں حفاظت کرنا سیکھو۔ یہ پہلی بات تھی یا بنیادی بات تھی جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی۔ میرے بھائیوں، معاشرے کو جو برباد کرنے والے امور ہیں، ان میں ان سے ہٹ کر بھی 2 اہم باتیں مجھے آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک بات اور جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ معاشرہ بن کر اس وقت جیتا ہے جب اس معاشرے کے اندر انصاف قائم ہو، جب اس معاشرے کے اندر عدل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ جو کتابیں بھیجی، ہم نے یہ جو رسول بھیجے، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو، انصاف قائم ہو۔ توحید انصاف ہے، شرک ظلم ہے۔ اتباع سنت یہ انصاف ہے، نبی کی شخصیت کو چھوڑ کر دوسری شخصیتوں کے پیچھے چلنا، شخصیت پرستی کا مزاج رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ہر حقدار کو اس کا حق دینا یہ انصاف ہے، کسی بھی حقدار کا حق غصب کرنا یہ ظلم ہے۔ اسلامی شریعت یہ پیغام دیتی ہے کہ معاشرے کو تباہ کرنے والی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک اہم بات ظلم ہے۔ ظلم یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اسے وہ حق نہ دیا جائے۔ اولاد والدین کا حق نہ دے، معاشرے کے اندر تباہی کا دروازہ کھلے گا۔ والدین اولاد کی تربیت کا حق ادا نہ کریں، معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ ایک پڑوسی کے حق کو پہچان کر اس کے حق میں رحمت نہ بنے، معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ ایک چھوٹا اپنے بڑے کی عزت اور احترام کرتے ہوئے اس کے حقوق ادا نہ کرے، معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ ایک بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت نہ کرے، اپنے چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، تب پھر یہ معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ جس معاشرے میں ظالم کے ہاتھ پہ گرفت نہیں ہوگی، جس معاشرے میں ظالم کے ہاتھ کو پکڑا نہیں جائے گا، وہ معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ معاشرے کے اندر ظلم کا وجود، کسی بھی قسم کا ظلم ہو، کسی بھی سطح پر ہو، کوئی بھی کرتا ہو، وہ حکومتیں کرتی ہوں یا وہ افراد کی طرف سے ہوتا ہو، کسی کی طرف سے بھی ہو، ظلم معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسلامی شریعت یہ پیغام دیتی ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگوں انصاف کو قائم رکھو، انصاف کی خاطر کھڑے ہونا سیکھو، اس لیے کہ انصاف ہی سے معاشرے قائم رہتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات لکھی، بہت بڑی بات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف قائم کرنے کا حکم سب کو دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم اتنا ناپسند ہے کہ اگر ایک کافر حکومت انصاف کو قائم رکھتی ہو، اس کے مقابلے میں ایک مسلمان حکومت ہے لیکن ظلم کو روا رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی وجہ سے مسلم حکومت کو ختم کر دے گا، انصاف کی وجہ سے ہو سکتا ہے کافر حکومت کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ انصاف کو قائم رکھو، انصاف کو قائم رکھو، ہمیشہ یاد رکھو دوسروں کے جو حقوق تمہارے اپنے نفسوں پر واجب ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی سے ہی معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے، معاشرہ سر اٹھاتا ہے، معاشرے کے اندر الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر ترقی ہوتی ہے، معاشرہ ایک جسم و جان بنتا ہے حقوق کی ادائیگی سے۔ آپ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں، ان کو ادا کریں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ حقوق کو ضائع کرنے
کرنا، حقوق کو پامال کرنا، حقوق کو نظر انداز کرنا، حقوق کو ادا نہ کرنا، حقوق کو چھپانا، حقوق کو غصب کرنا، یہ سارے وہ اسباب ہیں جن سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ معاشرے کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو، حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ، حقوق دینے والے بن جاؤ۔ اسلامی شریعت یہ واضح پیغام مجھ کو اور آپ کو دیتی ہے۔ اور آخری بات، آج کی اس ملاقات میں جو آخری بات مجھے آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے کہنی ہے وہ یہ کہ معاشرے کے تباہی کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ بطور نمونہ میں نے کچھ آپ کے سامنے ذکر کیے، ایک آخری سبب یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جس معاشرے کے اندر علم نہیں ہوتا، جس معاشرے کے اندر جہالت عام ہوتی ہے، جس معاشرے پر جہالت اپنا سایہ رکھتی ہے، اپنا سایہ چھایا، اس کا سایہ چھایا رہتا ہے، جس معاشرے پر جہالت جس پر سایہ فگن ہوتی ہے، وہ معاشرہ ہمیشہ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے والا ہوتا ہے۔ علم دو کہ علم سے انسان بنتا ہے، ادب ہی سے انسان ہے، ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اس معاشرے کو علم دو، اس معاشرے کے بچے کو علم دو، وہ علم جو اسے اپنی انسانیت کی پہچان دے، وہ علم جو اسے اپنے رب کی پہچان دے، وہ علم جو اس کے اپنے حقیقی رہنما کی پہچان دے، وہ علم جو اسے بھلے اور برے کی تمیز دے، وہ علم جو وقتی فائدے کے بجائے ہمیشہ کے فائدے کو سوچنے والا بنائے، وہ علم جو انسان کو ایک اچھا انسان بنائے، وہ علم جو انسان کو اپنے لیے جینے سے زیادہ دوسروں کے لیے جینا سکھائے۔ ایسا علم جب تک اس معاشرے کو نہیں ملے گا، جب تک اس معاشرے کو نہیں دیا جائے گا، اس معاشرے کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کا حفاظت کرنے والا انسان ہم میں سے ہر کوئی بنے، یہ معاملہ ہونے والا نہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، آج تجارت ہو گئی، تعلیم تجارت ہو گئی، اور تعلیم دی بھی جاتی ہے اس لیے کہ آدمی کو پیسہ کتنا کمانا ہے۔ وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے جو انسان کو پیسہ کمانے کے لیے دیا جائے۔ وہ علم ہے جو انسان کو انسان بنائے، جو انسان کو اپنی پہچان دے۔ علم کمانے کے لیے حاصل کرو گے، تم سے زیادہ تو دوسرے جانور بہتے ہیں جو بغیر علم کے ہی اپنی محنت کے بل بوتے پہ اپنی روزی روٹی کما لیتے ہیں۔ علم تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تم کو دیا تھا کہ تم اپنے آپ کو پہچان سکو، اپنے رب کو پہچان سکو۔ تم نے اگر علم کو بھی تجارت بنا لیا اور علم کے حصول کو بھی اپنے لیے مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا، تب پھر اس معاشرے کا الامان والحفیظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حفیظ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جہالت ختم کرو، علم عام کرو، انسان کو انسان کی پہچان دو، انسان کو انسانیت سے متعارف کرواؤ، انسان کو انسانیت کے خالق سے متعارف کرواؤ، تبھی جا کر یہ معاشرہ ایک محفوظ معاشرہ بنے گا، یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے گا، یہ معاشرہ ایسا معاشرہ بنے گا جس میں رہتے ہوئے ہر کوئی فخر کرے گا میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، میں اس سماج کا حصہ ہوں، میں اس سوسائٹی کا حصہ ہوں۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا، یہ جو چند اسباب میں نے ذکر کیے، اس جیسے اور جو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اگر وہ سارے اسباب باقی رہیں گے، ہم خواب دیکھیں گے، ہم تمنا کریں گے، لیکن منزل کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، یا ہم اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، مجھے پیغام یہی دینا تھا کہ معاشرے کو تباہ کرنے والے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں، ان اسباب کو پہچان کر ان اسباب کے خاتمے کی فکر کرو، یہی پیغام مجھے آپ بھائیوں کو دینا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو جو باتیں میں نے کہیں، آپ نے سنی، ان سب باتوں پر غور کر کے ان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو باتیں کہی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔